یہ کاغذات تمہارے سامنے ہیں رباب، ان پر دستخط کرو اور طے شدہ رقم لے کر کام مکمل کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ آواز 23 سالہ شمشیر حیات کی تھی، جو شہر کے معروف بزنس ٹائکون سکندر حیات کا اکلوتا بیٹا اور کاروباری سلطنت کا واحد وارث تھا۔ دولت، رعب اور اختیار نے اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا غرور پیدا کر دیا تھا۔ وہ اپنی وسیع میز کے پیچھے مہنگی کرسی پر بیٹھا اپنے سامنے کھڑی 20 سالہ رباب کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو سفید چادر میں لپٹی بری طرح کانپ رہی تھی۔ رباب 20 سالہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ کچھ عرصے پہلے تک اس کی زندگی بھی عام سی تھی، مگر ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ایک خاندانی تقریب سے واپسی پر اس کے والدین کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی اور اس کے والدین ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس کی زندگی میں واحد سہارا اس کی دادی جان تھی، جو اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کے لیے بھاری رقم جمع کروانے کا کہا تھا، مگر رباب کے پاس اتنی رقم تو دور، علاج کے لیے معمولی رقم بھی نہیں تھی۔ شمشیر کی میز پر رکھے کاغذات دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے نام آخر سے شمشیر کی طرف دیکھا۔ اگر میں ان کاغذات پر دستخط کر دوں تو کیا مجھے رقم فوراً مل جائے گی؟ میری دادی جان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ رقم جمع نہ ہوئی تو آپریشن نہ ہی ہو سکے گا۔ شمشیر نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ شمشیر نے بے تاثر انداز میں اسے کہا، ہاں، جیسے ہی تم دستخط کرو گی، رقم تمہاری دادی جان کے ہسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ رباب کی آواز مزید لرز گئی۔ شمشیر نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظر میں رباب بھی ضرورت مند اور نچلے طبقے کی انہی لڑکیوں جیسی ہے جن کو پیسوں سے غرض ہوتی ہے۔ جذبات اور عزت تو صرف ایک دکھاوا ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، اور مجھے اپنا مقصد عزیز ہے۔ جیسے ہی تم ان کاغذات پر دستخط کرو گی، رقم تمہاری دادی جان کے اسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، یہ نکاح صرف 6 ماہ کا معاہدہ ہوگا۔ مجھے اپنے اوپر لگے الزام کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی بیوی چاہیے جو دنیا کے سامنے میری نیک نامی کی گواہی دے سکے۔ رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو شمشیر کی آواز مزید سرد ہو گئی۔ میری زندگی اور میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ نہ مجھ سے بیوی ہونے کے کسی حق کی توقع رکھنا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ میرے والد اور دادی جان کے سامنے خوش رہو، خاص طور پر دادی جان کے سامنے۔ ان کو یہ شادی کروانے چاہتی ہیں۔ رباب نے ایک گہری اور تکلیف دہ سانس لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی عزت کا سودا کر رہی ہو، مگر اسپتال کے بستر پر زندگی کی جنگ لڑتی دادی جان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مجبوری نے اس کے سارے سوال خاموش کر دیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ قلم میز پر رکھتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی کانپ رہی تھیں، جیسے اس نے صرف کاغذات پر دستخط نہیں کیے تھے بلکہ اپنی خوشیوں کو بھی کسی کے حوالے کر دیا ہو۔ شمشیر نے اطمینان سے کاغذات اپنی طرف کھینچے اور فون اٹھا کر اپنے مینیجر کو ہدایت دی کہ رقم فوری طور پر ہسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے اور دادی جان کے آپریشن کی تیاری شروع کروائی جائے۔ پھر اس کی نظریں دوبارہ رباب پر اٹھیں، جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ اب جاؤ اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، قاضی صاحب آنے والے ہیں، اور خبردار کسی کو یہ بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ یہ شادی ایک معاہدے کے تحت ہو رہی ہے۔ سب کے سامنے تمہیں میری خوشی اور پسند بن کر رہنا ہوگا۔ رباب نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا، مگر دادی جان کی زندگی بچ جانے کا اطمینان بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ چنا ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے دادی جان کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ شمشیر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اس معصوم سی لڑکی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب صرف پیسوں کا کھیل ہے، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ رباب نے اپنی عزت اور اپنی زندگی کس مجبوری کے تحت اس شخص کے سامنے گروی رکھی تھی۔ شمشیر حیات شیروانی پہنے انتہائی سنجیدگی اور وقار سے بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود سرد مہری اس کے اندر کی کیفیت صاف ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے برابر میں 20 سالہ رباب مکمل پردے میں خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا تو کمرے میں مزید خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ قاضی صاحب نے شمشیر کی طرف رخ کیا۔
شمشیر حیات ول سکندر حیات، کیا آپ کو رباب بنت کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ شمشیر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ مجھے قبول ہے۔ اس کی آواز پر اعتماد اور قطعی تھی۔ ان سب کی نظریں رباب کی طرف اٹھ گئی۔ قاضی صاحب نے نرمی سے پوچھا، بیٹی رباب، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رباب کے حلق میں جیسے الفاظ اٹک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسپتال کے بستر پر لیٹی اپنی دادی جان کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے لرزتے ہونٹوں کو جنبش دی۔ جی قبول ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی شمشیر نے بے اختیار گہری سانس لی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمشیر کے دوست اور رشتہ دار اس کے گرد جمع ہونے لگے، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، لیکن اچانک ہونے والی اس تقریب اور دن بھر کی مصروفیت کی وجہ سے ہم دونوں تھک چکے ہیں۔ اب ہم کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، لہذا براہ کرم ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں شائستگی ضرور تھی، مگر ایسی قطعیت بھی کہ کسی کو مزید رکنے کی جرأت نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ کمرہ خالی ہو گیا اور اب وہاں صرف شمشیر اور رباب رہ گئے تھے۔ دروازہ بند ہوتے ہی شمشیر کے چہرے سے وہ رسمی سنجیدگی غائب ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور پھر رباب کی طرف بڑھا، جو اب بھی خاموشی سے سمٹی بیٹھی تھی۔ اٹھو، اس کی آواز میں پھر وہی سختی لوٹ آئی تھی۔ اب یہ نقاب ہٹا دو۔ نکاح ہو چکا ہے، چاہے یہ رشتہ فی الحال صرف ایک معاہدہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر جس لڑکی کے ساتھ یہ سودا کیا ہے وہ کیسی ہے۔ رباب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اپنے وجود پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوا، مگر حالات نے اسے انکار کی اجازت نہیں دی۔ اس نے کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد آہستہ سے ہاتھ چہرے تک لے جا کر نقاب ہٹا دیا۔ شمشیر کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ رباب کو ایک عام سی مجبور لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر سامنے موجود چہرے پر چھائی سنجیدہ اداسی اور آنکھوں میں ٹھہرا ہوا دکھ اس کے اندازے سے کہیں مختلف تھا۔ بڑی سی آنکھوں میں ایسی خاموشی تھی جیسے وہ اپنے حصے کے کئی دکھ تنہا سہہ چکی ہو۔ شمشیر کو اچانک اپنے الفاظ یاد آئے کہ رباب نے یہ سب صرف پیسوں کے لیے کیا ہے۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے لہجے کو دوبارہ سپاٹ بناتے ہوئے کہا، لیکن میری طرف سے کسی غلط فہمی مت رہنا۔ تمہاری شکل و صورت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم صوفے پر سو سکتی ہو، بستر پر نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کمرے سے باہر تمہیں میری بیوی کا کردار بالکل ٹھیک طرح نبھانا ہوگا۔ دادی جان یا گھر کے کسی فرد کو ہمارے اصل تعلق کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے۔ رباب نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی ایک لمحے کی حیرت دیکھ چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس 6 ماہ کے معاہدے کو کسی جذباتی امید کا نام دینا اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا لیٹی۔ دوسری طرف شمشیر بستر پر موجود تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار رباب کا وہ اداس چہرہ آ رہا تھا۔ اگلی صبح کھڑکی سے آتی روشنی نے شمشیر کی آنکھ کھول دی۔ وہ ابھی پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے دھیمی سی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دوسری طرف دیکھا تو رباب جائے نماز پر موجود تھی۔ وہ سجدے میں جھکی ہوئی تھی اور اس کے وجود سے چھلکتی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ اپنے رب سے کسی گہرے دکھ کا شکوہ کر رہی ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، مگر اس میں چھپی بے بسی نے شمشیر کو خاموش کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے چہرے دیکھے تھے جو دولت، آسائش اور شہرت کے پیچھے بھاگتے تھے، مگر یہ لڑکی صبح سویرے دنیا سے بے خبر اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ پہلی بار شمشیر کے دل میں ایک سوال ابھرا، کیا میں نے اس کے بارے میں غلط سوچا تھا؟ رباب نے دعا مکمل کی، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جیسے ہی نظر اٹھائی، سامنے بستر پر بیٹھے شمشیر کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے فوراً دوپٹہ سر پر درست کیا۔ معاف کیجیے گا، شاید میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ شمشیر بستر سے اترتے ہوئے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس بار اس کے لہجے میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں جاگ چکا تھا۔ ویسے تم اتنی صبح اٹھ گئی، ابھی تو گھر کے ملازم بھی بیدار نہیں ہوئے تھے۔ رباب نے نظریں جھکا کر نم پلکیں صاف کی اور دھیمی آواز میں بولی، میری دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب صرف دعا ہی انہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنے رب سے ان کی زندگی مانگ رہی تھی، اور فجر کی نماز بھی تو فرض ہے۔ یہ کہہ کر وہ جائے نماز طے کرنے لگی۔ شمشیر کے پاس اس وقت کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے تولیہ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، مگر رباب کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں تیار ہو کر نیچے پہنچے تو ناشتے کی میز پر سکندر حیات اور دادی جان پہلے ہی بیٹھے تھے۔ رباب کو دیکھتے ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ آؤ بیٹی، میرے پاس آؤ۔ رباب جھجکتی ان کے قریب گئی تو دادی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماشاء اللہ، میری بہو تو بہت پیاری ہے۔ شمشیر
تم نے واقعی اچھی پسند کی ہے۔ رباب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش رہی، جبکہ شمشیر نے کرسی سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ دادی جان نے محبت بھری نظروں سے رباب کو دیکھا۔ بیٹی، خوش تو ہونا، شمشیر تمہارا خیال رکھتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں ذرا بھی پریشان کیا ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ رباب کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی۔ اس نے بے اختیار شمشیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی سخت تنویر صاف تھی۔ رباب نے فوراً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی دادی جان، شمشیر میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ شمشیر نے اطمینان کی سانس لی۔ کم از کم اس وقت ان کا راز محفوظ تھا۔ ناشتے کے دوران شمشیر بار بار گھڑی دیکھتا رہا۔ کھانا ختم کرتے ہی اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور رباب کی طرف دیکھا۔ جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی عدالت جانا ہے۔ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عدالت؟ شمشیر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج میری پیشی ہے اور وہاں تمہارا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن کیوں؟ شمشیر نے مختصر سا جواب دیا، کیونکہ آج دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور میرے خلاف لگایا گیا الزام حقیقت نہیں۔ تمہیں وہاں میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ رباب نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شمشیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی خاموشی اسے مسلسل الجھا رہی تھی۔ وہ نہ شکوہ کرتی تھی، نہ سوال، نہ اپنی توہین کا جواب دیتی تھی۔ کیا یہ صرف مجبور تھی، یا اس خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی طاقت تھی جسے وہ ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا؟ کچھ دیر بعد عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحافی، وکلا اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ فضا میں عجیب سا تناؤ تھا۔ شمیر کی نظریں سامنے جمی تھیں، جبکہ رباب خاموشی سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ سب کی نظریں اب اسی جوڑے پر مرکوز تھیں۔ عدالت کا ماحول پہلے ہی کشیدہ تھا۔ مخالف وکیل پوری شدت کے ساتھ شمشیر کے خلاف دلائل دے رہا تھا۔ جناب عدالت، میرے موکل مخالف نے اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لڑکی کو ہراساں کیا، اسے دباؤ میں رکھا اور اس کے ساتھ نامناسب تعلق قائم کیا۔ ایسے شخص کو محض اس کی دولت کی بنیاد پر بری نہیں کیا جا سکتا۔ شمشیر کٹہرے میں خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وکیل کا ایک ایک لفظ جھوٹ پر مبنی ہے، مگر اس کے وکیل نے اسے پہلے ہی خاموش رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ اسی دوران شمشیر کے وکیل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب عدالت، میں اپنے موکل کی اہلیہ محترمہ رباب شمشیر کو گواہی کے لیے بلانا چاہتا ہوں۔ نام سنتے ہی عدالت میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور رباب سیاہ عبایا اور نقاب میں ملبوس اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم بظاہر تو پراعتماد تھے، مگر دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اسے صرف چند سوالوں کے جواب نہیں دینے، بلکہ اس شخص کی عزت کا دفاع کرنا تھا جس کے ساتھ اس کا یہ رشتہ محض ایک معاہدے سے شروع ہوا تھا۔ رباب کٹہرے میں جا کھڑی ہوئی۔ وکیل نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر پر کس نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں؟ رباب نے ایک لمحے کے لیے شمشیر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے خاموش کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس غصے کے پیچھے ایک ایسی بے بسی بھی تھی جسے شاید باقی کوئی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ رباب نے گہری سانس لی۔ جی، میں جانتی ہوں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان پر لگایا گیا الزام حقیقت نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا ہوا الزام ہے۔ شمشیر کی نظریں فوراً اس پر جم گئیں۔ رباب نے اپنا لہجہ مضبوط رکھا۔ میں اپنے شوہر کو اتنے عرصے سے جانتی ہوں کہ ان کے کردار کے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ عزت سے پیش آئے ہیں۔ میں نے کبھی ان کی طرف ایسا رویہ نہیں دیکھا جس سے ان الزامات کی تصدیق ہو۔ شمشیر کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ یہ وہی رباب تھی جو گھر میں اس کے سامنے بھی زیادہ بات کرنے سے گریز کرتی تھی، مگر آج پورے مجمع کے سامنے اس کے لیے کھڑی تھی۔ مخالف وکیل نے فوراً سوال داغ دیا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا۔ تو پھر آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر بے قصور ہیں؟ رباب چند لمحے خاموش رہی، پھر پرسکون انداز میں بولی، کیونکہ کسی انسان کو جاننے کے لیے صرف وقت نہیں، اس کا رویہ بھی کافی ہوتا ہے، اور میں نے ان کے رویے میں وہ چیز کبھی نہیں دیکھی جس کا الزام آج ان پر لگایا جا رہا ہے۔ وکیل نے اسے الجھانے کے لیے مزید چند سوالات کیے، مگر
رباب نے ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دیا۔ اس کے لہجے میں نہ گھبراہٹ تھی اور نہ غیر ضروری جذبات۔ آخرکار مخالف وکیل خاموش ہو گیا۔ جج نے مختصر کارروائی کے بعد سماعت ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور شمشیر کو ضمانت مل گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی صحافیوں کا ہجوم ان دونوں کی طرف بڑھایا۔ کیمروں کے فلیشز ایک ساتھ چمکنے لگیں۔ شمشیر صاحب، کیا آپ واقعی بے قصور ہیں؟ رباب صاحبہ، آپ نے عدالت میں اپنے شوہر کا دفاع کیوں کیا؟ کیا یہ محبت کی شادی ہے؟ شمشیر نے رباب کی طرف دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے اپنے معاہدے کی بیوی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھ رہا تھا جس نے آج سب کے سامنے اس کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ صحافیوں کا ہجوم مسلسل دونوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ رباب ایک قدم پیچھے ہوئی تو شمشیر فوراً اس کے آگے آ گیا۔ راستہ دیں۔ اس کے لہجے میں پہلی والی سختی ضرور تھی، مگر آج اس سختی کے پیچھے رباب کو محفوظ رکھنے کی فکر بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے حجام سے نکالتا ہوا گاڑی تک لے آیا، دروازہ کھولا اور رباب کے بیٹھنے کا انتظار کیا، اور پھر خود دوسری طرف سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر شمشیر نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نظر رباب کی طرف دیکھا۔ شکریہ، رباب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ شمشیر کے چہرے پر آئی ہلکی سی مسکراہٹ وہیں رک گئی۔ اسے شاید توقع تھی کہ آج کی گواہی کے بعد رباب کے لہجے میں کچھ اپنائیت ہوگی، مگر اس کے الفاظ میں تو وہی فاصلہ تھا۔ اس نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جانے کیوں الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ گھر پہنچنے تک دونوں کے درمیان وہی خاموشی قائم رہی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دادی جان نے رباب کو محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ سکندر حیات بھی اسے پہلے کی طرح شفقت سے پیش آئے تھے۔ رباب کے لیے اس گھر میں پہلی بار اجنبیت کم محسوس ہوئی۔ شام کو وہ خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی۔ شمشیر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہیں رک گیا۔ سامنے رباب دادی جان کے لیے کھانا میز پر لگا رہی تھی تو وہ چند لمحے اسے ہی دیکھتا رہا۔ آج عدالت میں اس کے لیے کھڑی ہونے والی لڑکی اور اب گھر کے کاموں میں مصروف یہ خاموش سی لڑکی ایک ہی تھی، مگر شمشیر اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر آج بھی رباب کے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا کہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور موسلا دھار بارش کھڑکیوں کے شیشوں پر مسلسل دستک دے رہی تھی۔ گھر کے بیشتر حصے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رباب اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شمشیر ایک ضروری کاروباری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جبکہ دادی جان بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک رباب کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اسپتال کے ڈاکٹر کی تشویش بھری آواز سنائی دی، میم، آپ فوراً ہسپتال پہنچیں۔ دادی جان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ ان کی حالت اس وقت کافی نازک ہے۔ رباب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، دادی جان کو کیا ہوا ہے؟ ان کی حالت اچانک بگڑی ہے، آپ جلدی پہنچیں۔ فون بند ہوتے ہی رباب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چادر اٹھائی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کوئی گاڑی نکالو، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے۔ ملازم نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ بی بی، بڑی گاڑی اور ڈرائیور تو صاحب کے ساتھ گئے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی ورک شاپ میں ہے۔ رباب کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ چادر اپنے گرد لپیٹ کر بارش میں ہی گیٹ سے باہر نکل آئی اور چند ہی لمحوں میں اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ سرد ہوا اس کے وجود کو لرزا رہی تھی، مگر اسے تو صرف دادی جان کی فکر تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہر گزرتی گاڑی کو ہاتھ دے رہی تھی، مگر کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ یا اللہ، دادی جان کو کچھ نہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش میں گھل گئے۔ تبھی سامنے سے آنے والی گاڑی کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ گاڑی اس کے قریب آ کر اچانک رک گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور شمشیر تیزی سے باہر نکلا۔ رباب، اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ رباب نے اسے دیکھا تو جیسے اس کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، دادی جان، ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ شمشیر کی نگاہ اس کے بھیگے ہوئے وجود اور کانپتے ہاتھوں پر پڑی تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، جلدی سے بیٹھو۔ رباب لڑکھڑاتے قدموں سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شمشیر نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمت رکھو رباب، دادی جان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ ہم ابھی ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔ گاڑی تیزی سے بارش میں آگے بڑھ گئی، جبکہ رباب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر تھامی اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی شمشیر حیات
گاڑی سے اترا اور رباب کے ساتھ ایمرجنسی کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری دادی جان کہاں ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی عملہ متوجہ ہوا۔ شمشیر نے فوراً شہر کے بہترین سرجن سے رابطہ کیا اور چند ہی منٹوں میں ضروری ڈاکٹرز ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ دادی جان کو فوراً ICU میں منتقل کیا گیا۔ شمشیر مسلسل ڈاکٹرز کو ضروری ہدایات دیتا رہا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ کوئی اس کے سامنے بحث کرنے کی جرأت نہ کر رہا تھا۔ انہیں ہر حال میں بچانا، پیسہ، ڈاکٹر، علاج، کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر انہیں کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً علاج شروع کر دیا۔ ادھر رباب ICU کے باہر رکھی بینچ پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل بند دروازے پر جمی تھیں اور انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں اور لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی۔ کافی دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو شمشیر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر نے اطمینان بھری سانس لی۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، خطرہ ٹل چکا ہے۔ بروقت علاج کی وجہ سے ان کی حالت سنبھل گئی ہے۔ کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ رباب نے جیسے کئی گھنٹوں بعد سانس لی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا جب کچھ دیر بعد رباب اس کے پاس آئی۔ شکریہ، اگر آپ وقت پر نہ آتے تو میری دادی جان بھی مجھ سے چھن جاتی، وہی تو میری واحد عزیز ہیں۔ شمشیر نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر قدرے نرم لہجے میں بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں رباب، تم میری بیوی ہو۔ چاہے ہمارا رشتہ ایک معاہدے سے شروع ہوا تھا، لیکن تمہاری اور تمہارے اپنوں کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ شمشیر حیات اپنے فیصلے کرنا بھی جانتا ہے اور انہیں نبھانا بھی۔ رباب نے پہلی بار اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سا یقین محسوس کیا تھا۔ اس رات کے بعد اب ان دونوں کے درمیان موجود فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ شمشیر جو کبھی دفتر سے واپسی پر اس گھر کو محض ایک سرائے سمجھتا تھا، اب نہ جانے کیوں کام ختم ہوتے ہی گھر لوٹنے لگا تھا۔ دروازہ کھلتا تو اکثر رباب کھانے کی میز پر اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ آپ آ گئے، کھانا لگا دوں؟ اور شمشیر بے اختیار مسکرا دیتا۔ پھر کھانے کے دوران چھوٹی چھوٹی باتیں ہونے لگی، کبھی دادی جان کا ذکر، کبھی دن بھر کی مصروفیات، تو کبھی رباب کی کوئی معمولی سی شکایت، اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ گھر جو ایک معاہدے کا حصہ تھا دونوں کے لیے سکون کی جگہ بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کب 6 ماہ گزر گئے انہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ آج عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا تھا اور شمشیر پر لگایا گیا الزام ثابت نہ ہو سکا۔ رباب کی گواہی اور مخالف فریق کی جانب سے کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہ کیے جانے کے باعث عدالت نے اسے بے قصور قرار دے دیا تھا۔ دوسری طرف الزام لگانے والوں نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیا تھا۔ شام کو شمشیر ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے گھر میں داخل ہوا۔ رباب کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا تو وہ کچن کی طرف بڑھا، جہاں رباب چولہے کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ شمشیر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ یہ لو۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا تو رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ شمشیر کی آنکھوں میں آج پہلی بار ایک عجیب سی خوشی تھی۔ آج عدالت نے مجھے بے قصور قرار دے دیا ہے، جس جرم کا میں نے کبھی ارتکاب ہی نہیں کیا تھا۔ آج میں اس الزام سے آزاد ہو گیا ہوں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ رباب کے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی اداسی شمشیر سے نہ چھپ سکی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ رباب نے فوراً نظر چرا لی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ مگر اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکلنے لگی تو شمشیر نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رباب کے قدم وہیں رک گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، اب ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے شمشیر، مجھے تو جانا ہوگا۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ نہیں۔ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا تو شمشیر کی آنکھوں میں آج پہلی بار وہ فیصلہ تھا جو کسی غرور، تکبر یا کسی کاروباری معاہدے سے نہیں، دل سے نکلا تھا۔ یہ رشتہ شاید معاہدے سے شروع ہوا تھا، لیکن میں اسے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ رباب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میری زندگی میں رہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، میں نے بابا اور دادی جان سب سے بات کر لی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامے رکھتے ہوئے کہا، رباب، اب یہ فیصلہ کسی معاہدے کا نہیں، میرا اپنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہو۔ رباب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تمہیں ڈرنے یا جھکنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ رباب کو لگا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہو۔ اسے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمشیر اس قدر بدل جائے گا۔ وہ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن شمشیر،
اگر دادی جان یا بابا جان کو ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تو؟ شمشیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دادی جان کو جب سے پتہ چلا ہے وہ تو تمہیں پہلے ہی دل سے اپنا چکی ہیں۔ سچ کہوں تو پہلے میں تھوڑا ڈر گیا تھا کہ شاید انہیں یہ بات پسند نہ آئے کہ ہماری شادی کس طرح ہوئی تھی، لیکن وہ تو مجھ سے زیادہ تمہاری فکر کرنے لگی ہیں۔ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، اسی لیے اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر تمہارا ہے اور تم بھی اسی گھر کا حصہ ہو۔ رباب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی شمشیر حیات جو کبھی اس سے معاہدے کی زبان میں بات کرتا تھا آج اسے اپنے گھر کا حق دے رہا تھا۔ اس نے شمشیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن شمشیر، کیا آپ واقعی مجھ سے خوش ہیں؟ کیا آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں ایک غریب اور معمولی گھرانے کی لڑکی ہوں اور آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں؟ شمشیر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ خبردار، آئندہ یہ بات مت کہنا۔ دولت اور رتبہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں رباب، لیکن تم جیسی وفادار، با کردار اور پاکیزہ لڑکی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے کر اور میری عزت بچا کر مجھے اپنا مقروض کر دیا ہے۔ اب میں تمہارا قرض دار ہوں پوری زندگی کے لیے، اور یہ قرض میں اپنی محبت سے اتاروں گا۔ کچھ ہی دنوں بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ خوشیاں جیسے اس گھر کا مقدر بن گئی تھیں۔ رباب کی دادی جان بھی اب مکمل صحت یاب ہو کر گھر واپس آ چکی تھیں، اور رباب اکثر شمشیر کے ساتھ ان سے ملنے جاتی تھی تو دادی جان تو شمشیر اور رباب کو ساتھ دے کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان ہوتا، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ان کی پوتی ایک محفوظ اور نیک ہاتھوں میں ہے۔ وہ اکثر رباب کا ہاتھ تھام کر شفقت سے کہتی، اللہ نے میری بچی کے نصیب میں بہت اچھا ہمسفر لکھا ہے، بس تم دونوں ہمیشہ اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا۔ رباب مسکرا کر شمشیر کی طرف دیکھتی، جبکہ شمشیر تو خاموشی سے اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ رشتہ جو کبھی ایک مجبوری اور ایک معاہدے سے شروع ہوا تھا اب دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکا تھا۔